وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا. موسیٰ کس لیے بھیجا تھا میں نے؟ موسیٰ اس لیے بھیجا تھا کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ ایک فرعون جو خدا بن بیٹھا ہے، جس کا کہنا یہ انا ربکم الاعلی، جو اس کو نیچا دکھا اس کو غر کے دریا کر دے، اور میرے بندوں کو آزاد کر، حریت عطا کر، تاکہ وہ خدا کے پرستار بن جائیں. اسی امت کو جا کر نجات دے کر موسیٰ فرعون کو غرق کر کے جب سمندر کے اس پار لے کر آیا، لیکن امت شکم پرست تھی، شکم پرور تھی، پیٹ سے آگے اس کی کوئی آرزو نہیں تھی، تن سے آگے اس کی کوئی ہمت نہیں تھی. موسیٰ سے اب ایک ایک کر کے تقاضے شروع ہوئے. موسیٰ من و سلوہ دے دو. من و سلوہ آ گیا. من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے. اب کیا چاہیے؟ اب عدس چاہیے، اب پیاز چاہیے، اب سبزیاں چاہیے، اب خیار چاہیے، ہمیں اب تنوع چاہیے. مگر موسیٰ کو اس لیے خدا نے مبعوث کیا تھا اس لیے موسیٰ آئے تھے کہ ایک شکم پرور امت کی شکم پروری میں لگ جائیں، کبھی اس کو من و سلوہ فراہم کریں اور کبھی اس کو عدس و بصل فراہم کریں. موسیٰ تو آئے تھے تاکہ نظام الہی برپا کریں، نظام ولایت برپا کریں، نظام امامت برپا کریں، اور وہ بھی امت کے ذریعے. جب اسی امت کو حضرت موسیٰ نے حکم دیا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، حملہ کرو اس سرزمین مقدس پر، تمہاری مقدس سرزمینوں پر دشمن غالب آ گیا ہے. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ تمہاری مقدس سرزمینیں ہیں، اٹھو لشکر بناؤ، حملہ کرو، اپنے مقدسات کو آزاد کرو، اپنے مقدسات کا دفاع کرو. جواب دینے لگے ان لن ندخلھا، اے موسیٰ ہم ہرگز حملہ کرنے والے نہیں ہیں. ان فیھا قوما جبارین، یہ دشمن تو بہت مضبوط ہے، یہ دشمن تو مار دیتا ہے، یہ دشمن تو گردن اڑا دیتا ہے. عاشورائی کربلائی زبان پہ نام حسین اور دل میں خوف موت، یہ کیا تضاد ہے؟ نہ صرف خوف موت بلکہ ہر چیز کا خوف، نوکری کا خوف، پیسے کا خوف، گھر کا خوف، ویزے کا خوف، سرمایہ کا خوف، ثروت کا خوف، بچوں کا خوف. مجھ سے یہ بھی چھوٹ جائے گا، مجھ سے یہ بھی چھوٹ جائے گا. پھر تو روتا کس کو ہے؟ تو روتا کس کو ہے؟ کیا بچا رہا ہے؟ بعض کہتے ہیں بھی کیا بچانا ہے، ہمیں کیا قربان کرنا ہے، کیا بچانا ہے. حکمران نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان بچانا ہے، سامری گوسالہ بچانا ہے سب سے پہلے. کہا چھوڑو دین خدا کو، چھوڑو سامری کے پیچھے گھومو. کسی نے کہا مجھے اپنی نوکری بچانی ہے، کسی نے کہا مجھے اپنا بزنس بچانا ہے، کسی نے کہا مجھے اپنا مسجد بچانی ہے، کسی نے کہا مجھے اپنا مدرسہ بچانا ہے، کسی نے کہا مجھے اپنی شخصیت بچانی ہے، کسی نے کہا مجھے اباقبا بچانی ہے، اپنا امامہ بچانا ہے، کسی نے کہا مجھے اپنی تنظیم بچانی ہے، اپنا ڈھانچہ بچانا ہے. آیا یہ چیزیں بچانے کی ہیں؟ سب سے مقدس ترین ڈھانچہ کنبہ حسین ہے، خاندان حسین کا ڈھانچہ سب سے مقدس ڈھانچہ ہے. لیکن جب دین خدا ذمہ داریاں ڈالتا ہے انسان پر، ذمہ دار انسان بنتا ہے، ڈھانچے دین پر قربان ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ خاندان اہل بیت کے کنبے کا ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو. تشیع یعنی کربلا، تشیع یعنی عاشورہ. جس کے دل میں ہزار خوف موجود ہو اور لب پہ ذکر عاشورہ ہو، یہ تضاد ہے. سامری دیکھتا ہے خلا ہے اس وقت. کس کا خلا؟ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، ہارون موجود ہے.
موسیٰ کی خلا سے، موسیٰ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھایا سامری نے، اور امت سامری پسند، امت سامری پرست، امت گوسالہ پرست جانشین نے موسیٰ کو چھوڑ کر سب گوسالے کے گرد دمال ڈال رہے ہیں۔ جو عمل بھی حج کیوں نہ ہو، وہ اگر امامت سے باہر ہو کر حج کیا جا رہا ہے، طواف کعبہ کیا جا رہا ہے، چونکہ ولایت کے رکن سے باہر کیا جا رہا ہے، یہ طواف کعبہ نہیں بلکہ دمال ہے۔ یہ سامری کے گوسالے کے گرد دمال ہے۔ سید الشہداء نے کیوں حج ترک کر کے کربلا کا رخ کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو تشیع بتائیں کہ تشیع کس چیز کا نام ہے۔ وہیں پر تشیع اور غیر تشیع میں فرق کربلا میں اور غیر کربلا میں فرق وہاں روشن ہو گیا کہ جب دین کو قربانیوں کی ضرورت ہو، کسی قربانی کی ضرورت ہو، انسان اس قربانی سے دریغ کر کے کسی عبادت میں مشغول ہو جائے، یہی فرق ہے اس میں، تشیع میں اور غیر تشیع میں۔ خانقاہ دین میں لگ جائے، دمال میں لگ جائے۔ سید الشہداء نے مکہ ترک کر دیا، حج کے دنوں میں مکہ ترک کر دیا۔ حج عبادت ہے خدا کی، لیکن جو یزید کے سائے میں ہو، سامری کی سرپرستی میں ہو، جس کے اوپر سایہ سامری پڑا ہوا ہو، امام دین حاضر نہیں ہے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ تشیع یعنی نظام اسلام کے ستون کو برپا کرنا، ولایت کو برپا کرنا۔ رحلت ہوئی، رسول اسلام کی رحلت ہوئی، وہی رسول اسلام جنہوں نے اسلام پیش کیا اور اسلام کی عملی تصویر، وہی رسول جنہوں نے کہا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اگر تم نے ان کو نافذ کر لیا اپنے وجود کے اندر تم شیعہ ہو۔ لیکن کب شیعہ بنو گے؟ جب محور ولایت میں آ جاؤ گے۔ جہاں بھی ذکر آیا یا علی انت و شیعتک، اے علی آپ اور آپ کا شیعہ، آپ اور آپ کا شیعہ سے مراد کون ہے؟ یعنی ہر وہ انسان جو محور ولایت میں آ کر دین کو اپنے اوپر نافذ کر لے، وہ شیعہ ہے۔ ہر وہ شخص جو محور ولایت میں آ کر اپنے اوپر دین کو نافذ کر دے، وہ شیعہ ہے۔ یعنی دین پر عمل کرے، دین کے نظام کے تحت آئے، لیکن محور ولایت میں ہو۔ رسول اسلام کی رحلت ہوئی، اس رحلت تشیع کو اگر سمجھ رہے، دیکھیں تشیع کا عملی نمونہ، روتے ہیں اس قدر، گریا کرتے ہیں، معصومین کے لیے روتے ہیں، حضرت سیدہ کے لیے روتے ہیں۔ دیکھیں حضرت سیدہ نے نمونہ کیا پیش کیا۔ رسول اسلام کی رحلت ہوئی، یہ بہت عبرتناک اور عبرت آموز نمونہ پیش کر رہا ہوں، اس کو ذرا حاضر دماغی سے سننے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غدیر میں اسلام کا وہ ستون پیش ہوا کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، آج کفار اسلام کی بابت مایوس ہو گئے، یعنی اسلام کو مٹانے کی بابت جو کھٹکا و سازش تھی ان کے ذہنوں میں، اس سے مایوس ہو گئے۔ اب کفار دین کو نہیں مٹا سکتے۔ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ چونکہ اسلام کو اپنا ستون مل گیا، اسلام اپنے محور میں آ گیا۔ یہ غدیر 10 ہجری کو، 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو یہ ماجرا انجام پایا غدیر میں۔ 28 صفر 11 ہجری کو رسول اسلام کی رحلت ہوئی، 2 مہینہ 10 دن، توجہ فرمائے، 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اسلام کی رحلت ہوئی۔
اب آگے باری اس بات کی تھی کہ اب دین کے ستون کو قبول کرنا تھا، دین کے ستون کے گرد امت کو آنا تھا۔ سامری کی کارکردگی یہاں ظاہر ہوتی ہے۔ موسیٰ جو 40 رات امت سے باہر رہے، سامری نے پوری امت کو اغوا کر لیا۔ سامری انپڑھ آدمی کو نہیں کہتے، سامری کے پاس 2 علم تھے، ایک ٹیکنالوجی اور دوسرا دین کا علم، یہ دونوں اس کے پاس موجود تھے۔ اناڑی آدمی نہیں تھا، جاہل آدمی نہیں تھا، بیوقوف بھی نہیں تھا، بہت ہی چالاک، زیرک، دانا، لیکن گمراہ۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس نے زیورات سے گسالہ بنایا۔ زیورات اس نے کہاں سے لیے؟ بنی اسرائیل کی دیندار عورتوں سے۔ عورتوں سے کہا کہ اپنے زیورات ہمیں دے دو۔ یہ خواتین کے لیے مہم ہے یہ نقطہ۔ بنی اسرائیل کی خواتین جب مصر سے آئیں تو اپنے ہمراہ آل فرعون کا بہت سارا سونا چاندی بھی ساتھ لے آئیں اور اپنے زیورات بھی لائیں ساتھ۔ سامری نے ایک ایسا نعرہ لگایا کہ خواتین بے اختیار اپنے زیورات اتار کے اور گھروں میں پڑے ہوئے سب آ کے سامری کو دے دیے۔ ہارون کو 2 روپے چندہ نہیں دیتی تھیں، لیکن البتہ وہ چندہ مانگتے نہیں تھے ہارون ان سے، لیکن سامری کو زیورات بھی اتار کے دے دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفسیات جانتا تھا کہ کس قوم کو کس طرح سے اکسانا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ کہاں میں ایسا خدا بناتا ہوں۔ موسیٰ، لوگ پوچھتے تھے موسیٰ کہاں گئے، موسیٰ غائب کیوں ہیں؟ کہتے تھے موسیٰ طور پہ خدا ڈھونڈنے گئے ہیں، موسیٰ کو خدا نہیں مل رہا، خدا کی تلاش میں گئے ہیں۔ سامری نے کہا کہ مجھے معلوم ہے خدا کہاں ہے، میں آپ کو خدا دے سکتا ہوں، ایسا خدا جسے تم بوسہ بھی دے سکو، چونکہ خانقاہی دین میں بوسہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک بوسہ نہ دے لیں تشفی نہیں ہوتی، چونکہ زیارت کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ بوسہ دینا۔ حج کا مطلب بوسہ دینا۔ جب تک کعبہ کو چوم نہ لے کہتے ہیں حج نہیں ہوا، کہتے ہیں ایسے ہی واپس آ گئے، ہو ہی نہیں سکا، حج ہی نہیں ہوا ہمارا، ہے نا؟ ایسے زیارات میں جاتے ہیں، زری کو بوسہ نہیں دے سکے چونکہ رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے زری کو بوسہ نہیں دے سکے، کہتے ہیں زیارت ہی نہیں ہوئی۔ یہ کیسی زیارت ہے جیسے بوسہ ہی نہیں ہوا؟ سامری نے اسی حص سے فائدہ اٹھایا، کہا یہ کیسا خدا ہے جسے بوسہ ہی نہیں دیا جا سکتا، جسے چوما نہیں جا سکتا، وہ کوئی خدا ہے؟ موسیٰ ایک ایسا خدا پیش کرتے ہیں جسے ہاتھ ہی نہیں ملایا جا سکتا، جسے بات نہیں کی جا سکتی، جو جواب ہی نہیں دیتا، جسے بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں ایک ایسا خدا بناتا ہوں جو بات کرو گے جواب بھی دے گا، جو مانگو گے حاجت وہی پوری کر دے گا، ہر سوال کا جواب بھی دے گا، اور سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اس کو چوم بھی سکتے ہو آپ۔ اس سے بہتر خواتین کو اور کیا چاہیے کہ خدا بھی مل جائے، حاجتیں بھی ساری پوری کرے اور بوسہ بھی اس کو دے سکیں۔ البتہ خواتین ہی نہیں، مرد بھی ایسے ہیں، یہ زنانہ خاصیت مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ خوب آ گیا سامری کا خدا بن ٹھن کے زیورات، اسی قوم کے پیسے سے، اسی قوم کی ثروت سے، اسی قوم کے زیورات سے سامری نے گسالہ بنایا، قوم کے سامنے لے آیا۔ جو یہ بات کرتے تھے وہ آگے سے گائے کی آواز نکالتا، لہو خوار، خوار گائے کی آواز کو کہتے ہیں۔ دمال شروع ہو گئی اس کے گرد، بوسے شروع ہو گئے اس خدا کو۔ یہ 40 دن کی غیبت میں یہ کام ہوا، 40 دن کی غیبت میں۔ اب رسول اسلام نے غدیر میں ستون امامت گاڑا اور 2 مہینہ 10 دن بعد، موسیٰ 1 مہینہ 10 دن غیبت میں رہے، رسول اسلام کی رحلت غدیر کے بعد 2 مہینہ 10 دن بعد ہوئی۔ 2 مہینہ 10 دن بعد امت رسول کا حال بدتر تھا امت موسیٰ سے۔ امت رسول کا حال بہت بدتر تھا امت موسیٰ سے۔ کیوں بدتر تھا؟
اس لیے کہ موسیٰ جب واپس آئے، ہارون اور ہارون کے 7 چند آدمی موجود تھے جو گسالے کے پیچھے نہیں جا رہے تھے. لیکن جب 2 مہینہ 10 دن بعد رسول اسلام کی رحلت ہوئی اور مدینے میں گسالہ اور گسالہ پرست آ گئے، جب گسالہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، انہوں نے گسالہ پوجنا شروع کر دیا، امت ساری گسالے کے گرد جب جمع ہو گئی، یہاں تشیع کا اب ذمہ داریاں نمایاں ہونا شروع ہو گئی. یہاں تشیع کی ضرورت تھی. کیوں کہ تشیع یعنی اسلام کی عملی تصویر بر محور ولایت، اسلام کا اپنے ستون سے محور سے ہٹ گیا، محور ولایت سے دور ہو گیا. یہاں تشیع کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کو اس کے محور کے گرد واپس لوٹائے. گھروں میں بیٹھے ہوئے سب، غدیر میں موجود بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے راوی، بڑے بڑے عالم تفسیر، بزرگ شخصیات دینی و علمی، گھروں میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی. عبداللہ ابن مسعود جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے اور بہت سارے اور بڑے لوگ، کچھ صحابہ و کچھ صحابہ کی اولاد، کوئی فقہ پڑھا ہوا، کوئی دین پڑھا ہوا، اور رسول اسلام سے سب پڑھے ہوئے مبلغین دین. رسول اسلام کی رحلت ہوئی، چپ کر کے گھروں میں بیٹھ گئے، امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. یہاں تشیع میدان میں اترتا ہے. اب یہاں تشیع کا عملی نمونہ ہے. تشیع کیا ہے اور خانقاہی دین کیا ہے؟ تشیع میدان میں اترتا ہے. کون سا تشیع؟ ایک خاتون، ایک جوان بی بی جس کی عمر 18 سال ہے، جس کے دل میں ابھی اپنے والد گرامی کی رحلت کا غم موجود ہے، جس کو اپنے بابا کی فرقت میں رونے بھی نہیں دیا جاتا، میدان میں اترتی ہے. کس لیے میدان میں اترتی ہے؟ نہ ورد کرنے کے لیے. تشیع یہ ہے، میدان میں اترتی ہے. آ کر ان سامریوں کو اور گسالوں کو اور ہر ایک کو پکار کے کہتی ہے کہ اے قوم، تم صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہو. دین ہے لیکن محور ولایت پہ نہیں ہے، محور ولایت سے دور ہو گئے ہو، نہیں مانتے اس کی بات. تنہا تحریک چلاتی ہے، چونکہ تشیع ایک تحریک کا نام ہے. تنہا ایک تحریک چلاتی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تھوڑے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی عالم نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی فقیہ نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تمام فقیہان مدینہ چپ ساتھ کے مدینہ میں موجود ہیں. ہر ایک کے در پہ جاتی ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے اور انہیں یاد دلاتی ہے کہ تم غدیر میں موجود تھے، تم نے رسول اللہ سے یہ جملہ سنا. صرف کچھ بھی نہ کرو، آ کر اس کی شہادت دے دو، گواہی دے دو کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا. ہر ایک نے بہانہ کیا. کسی نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چل نہیں سکتا. کسی نے کہا میری نظر کمزور ہو گئی. کسی نے کہا میرا حافظہ کمزور ہو گیا. ہر ایک نے ایک بہانہ کر لیا. یہ تمام بڑی بڑی شخصیات جن کے اقوال سے آج کتابیں پر ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں آیا ولایت کے لیے گواہی دینے کے لیے حاضر نہیں ہوا. بڑوں کا خاموش رہنا، بڑی بڑی شخصیات کا چپ ساتھ کے بیٹھے رہنا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ صرف آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں بڑی بڑی شخصیتیں چپ ساتھ کے بیٹھ جاتی ہیں گھروں میں، بلکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بڑی بڑی شخصیات چپ کر کے گھروں میں بیٹھ گئی. کون نکلا میدان میں؟ کوئی مرد نہیں نکلا، فقط ایک خاتون نکلی. آ کر تمام مردوں کے، تمام علماء کے، تمام مفسرین کے، تمام محدثوں کے، تمام راویوں کے، تمام کاتبین قرآن کے اور تمام حافظین قرآن کے جن کے سینوں میں قرآن تھا، دروازے کھٹکھٹائے کہ قرآن تو سینوں میں ہے لیکن روح قرآن کی گواہی دے دو. آ کر آیت قرآن کی گواہی دے دو. آ کر حاضر نہیں ہوئے. ہر ایک نے ایک بہانہ کر لیا، ہر ایک نے ایک عذر پیش کر دیا. تشیع اس چیز کا نام ہے، تشیع اس نقطے کا نام ہے. امام خمینی فرماتے تھے کہ تشیع کے لیے ایک آیت قرآن میں جو تشیع کے خط کو
مشخص کرتی ہے, معین کرتی ہے, وہ یہ ہے انما, خداوند کا فرمان ہے انما اعظکم بواحدہ, خدا کی ایک نصیحت سن لو تم, انما اعظکم بواحدہ, خدا نے ایک موعظہ کیا تمہیں, خدا کی ایک وصیت, ایک نصیحت صرف پلے باندھ لو, گوش گزار کر لو. کون سی ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, دو دو ہو تو بھی خدا کے لیے قیام کرو, اگر اکیلے ہو تو بھی خدا کے لیے قیام کرو. ایک وصیت ہے خدا کی تمہیں کہ اللہ کے لیے قیام کرو, دو ہو تو بھی قیام کرو, اکیلے ہو تو بھی قیام کرو. یہ حافظ قرآن کے دل میں یہ آیت موجود ہے, لیکن ایک خاتون دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو بتا رہی ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, اگر کوئی مرد نہیں ہے تو عورت قیام کرے کم از کم. عاشورہ میں بہت سارے مرد عورتوں نے بھیجے ہیں, بڑے بڑے سردار خواتین نے بھیجے ہیں. وہ شیعہ خواتین نہیں ہیں کہ جو شوہر کو جلوس میں جانے سے بھی روکیں, جو اپنے بیٹے کو کسی تنظیم, مذہبی تنظیم میں آنے سے بھی روکیں. وہ ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تشیع وہ خواتین ہیں کہ جو زہیر ابن قین, جو خلیفہ سوم کا حامی ہے, زوجہ نے اس کو شہید کربلا بنا دیا, زوجہ نے اس کو سردار کربلا بنا دیا. ایسی خواتین ہیں کربلا کے اندر. اہل بیت کے گھر کی بھی پلی ہوئی نہیں ہے, ایک معمولی انسان کے گھر میں. وہ کون سا انسان جو خلیفہ سوم کا حامی ہے اور اہل بیت کی دل میں محبت نہیں رکھتا اتنی زیادہ, لیکن زوجہ اس کو شہید کربلا بنا دیتی ہے. ایک بی بی مدینے میں نکلتی ہے, بنت رسول نکلتی ہیں, ہر فقیہ شہر اور ہر عالم دین اور ہر بڑی شخصیت کا جس کا نام تھا جا کے در کھٹکھٹایا کہ او فقط ولایت کے اوپر گواہی دے دو, لیکن کوئی حاضر نہیں ہوتا, سب بہانے کرتے ہیں. بی بی تنہا میدان میں آ جاتی ہیں. جھگڑا فدق کا نہیں تھا, جائیداد کا نہیں تھا, جاگیر کا نہیں تھا, سرمائے کا نہیں تھا, بلکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے سامری گری کے خلاف جہاد کرنا تھا اور سامریوں کو رسوا کرنا تھا. ہر وہ چیز جو میسر آئی اس کے ذریعے سے ان کو رسوا کیا. دیکھا کہ فدق خوب ذریعہ ہے ان کے چہرے سے نقاب اتارنے کا. فدق کو ذریعہ قرار دیا, خطبے دیے, انصار کی خواتین آئیں بی بی کی عیادت کے لیے. اس طرح سے بی بی نے ان کے سامنے بیماری کے عالم میں بستر بیماری پر بی بی لیٹی ہوئی ہیں, خواتین عیادت کے لیے آئیں, کرانا شروع نہیں کیا, ہائے ہائے کرنا شروع نہیں کیا, بلکہ ایسا خطبہ دیا کہ فریادیں کرتی ہوئی بی بی کے گھر سے نکلی اور اپنے شوہروں پر نفرین و لعنت کرتے ہوئے گئیں. مدینے کی عورتوں کو احساس دلایا کہ تم کون تھے اور ہم نے تمہیں کیا بنایا. مسجد النبی میں خطبہ دیا, فلسفہ دین سمجھایا کہ نمازیوں نماز کس لیے خدا نے واجب قرار دی, روزہ داروں روزہ خدا نے کس لیے واجب قرار دیا, حاجیوں خدا نے حج کس لیے واجب قرار دیا. اور اے آل رسول کا دم بھرنے والوں, آل رسول کی محبت کا خدا نے کیوں حکم دیا. مسجد النبی میں خطبے دیے کہ کسی طرح یہ امت بیدار ہو جائے, کسی طرح دین ولایت کے محور میں لوٹ کر آ جائے. ایک خاتون تنہا لڑ رہی ہے. اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے ہر ایک کے ذہن میں, پوچھتے بھی ہیں بس اوقات, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, مجھ جیسوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بی بی جب میدان میں نکلی تو امیر المومنین کیوں نہیں نکلے. ایک سوال ہے نا ذہنوں میں, خصوصاً جب گھر میں آئے, حملہ کیا, آگ لگائی, در جلایا اور حضرت بطول کا پہلو زخمی کر دیا, پھر بھی علی کیوں نہیں اٹھے. بس کہتے ہیں اس قسم کا شبہ ڈالتے ہیں, کیوں نہیں اٹھے. اس لیے نہیں اٹھے, سنیے اس جملے پر غور فرمائیے, اس لیے نہیں اٹھے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا ولی خدا موجود ہے, رکن دین موجود ہے. رکن دین رسول اللہ نے غدیر میں سمجھا دیا تھا. اب دوبارہ ولایت کا کردار دوبارہ نہیں ادا ہونا تھا. رکن دین غدیر میں بیان ہو گیا, اب باری تشیع کی تھی. ولی نے اپنا کام کر دیا, اب نوبت تشیع کی تھی. اب تشیع ثابت کرنا تھا.
علی علیہ السلام کا ہاتھ شمشیر پہ گیا لیکن روک دیا گیا. کس نے روکا؟ نہ زوجہ نے روکا، چونکہ اس دن زہرا زوجہ علی نہیں بلکہ شیعہ علی بن کر آئیں. شیعہ علی بن کر آئیں. اس لیے یہ سنت قائم کرنے کہ اگر علی ولایت کے دفاع میں خود شمشیر اٹھائیں تو سارے زمانہ غیبت میں چپ بیٹھے رہیں گے کہ نظام ولایت کے لیے ولی خود ظہور کرے، خود لڑے، خود طاغوت نابود کرے اور آ کر خود ہمیں بھی نجات دے، خود بھی نجات پائے. یہ تصور انتظار باطل ثابت کرنے کے لیے حضرت زہرا میدان میں اتری کہ جب ولی پہ آ جائے، ولایت پہ گراؤ ہو جائے تو شیعہ کی ذمہ داری ہے نہ ولی کی ذمہ داری ہے. شیعہ بن کر آئیں، علی میری باری ہے. ولایت کا رکن لوگوں کو سمجھا دیا گیا. میں تمام دروازے کھٹکا کے آئی، کوئی بزرگ شہر، کوئی بڑا دین کا بڑا جنہوں نے دین کو اپنے نام لکھوا لیا، دین کے مالک بن بیٹھے اور دین کے ذریعے سے نام پایا، کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا. آپ کی باری نہیں، میری باری ہے. یعنی یہ بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح سے دین کو ولایت کے گرد لانے کے لیے شیعہ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. انما اعظکم بواحدہ، خدا کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں بس، اور وہ وصیت یہ ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، اللہ کے لیے قیام کرو، دو ہو تو بھی قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو، اگر ایک خاتون ہو تو بھی قیام کرو، اگر ایک مرد ہو تو بھی قیام کرو. تشیع ولایت کے لیے قیام کا نام ہے. حضرت زہرا کیوں اٹھی؟ معلوم تھا کیا ہوگا، میں کہ آشنا نہیں تھی، جانتی تھی کیا ہوگا. آئیں، ولی کی محافظ بنی، نظام ولایت کا پرچار کیا، نہ اپنے شوہر کی حمایت کی. یہ نہیں ہے عنوان یہاں پر، شوہر کی حمایت کا عنوان نہیں ہے. یعنی بیوی شوہر کے لیے نہیں لڑ رہی بلکہ شیعہ ولی کے لیے لڑ رہا ہے. اس دن حضرت زہرا شیعہ بن کر آئی سامنے. عمر گزر گئی زہرا زہرا کرتے ہوئے یا فاطمہ کرتے ہوئے، لیکن کیا کام لیا فاطمہ سے آج تک؟ وہی کام لیا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے لیا. فاطمہ سے بیٹے مانگے ہیں، فاطمہ سے گھر کوٹھیاں مانگی ہیں، فاطمہ سے زیورات اور گاڑیاں مانگی ہیں، حضرت فاطمہ سے اپنی ایڈمیشن اور پروموشن مانگے ہیں، حضرت فاطمہ سے سب کچھ سیکھا ہے. لیکن حضرت فاطمہ سے یہ نہیں سیکھا کہ جب نظام ولایت سے امت دور ہو جائے، اے بی بی ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. اس دن ایک شیعہ کو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ اس دن فاطمہ شیعہ تھی، شیعہ علی. اس دن کا تقاضا کیا تھا؟ اس دن کا تقاضا یہ تھا کہ تنہا آ جاؤ اس پوری قوم کے مقابلے میں، اس امت کے مقابلے میں. اگرچہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن ایسے مسلمان ہیں جو ولایت سے دور ہیں. ان کو سمجھاؤ، ان کے دروں پہ جاؤ، اگر در نہ کھولیں ان کے مقابلے میں قیام کرو، اور اتنا قیام کرو کہ اگر یہ آپ کے گھر پر حملہ بھی کر دیں ان کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہونا. در جلایا، در گرا، حضرت سیدہ کا پہلو زخمی ہوا، لیکن جب دیکھا کہ ولی خدا کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، وہی ہاتھ جو زخمی پہلو پہ رکھا ہوا تھا اپنا درد زخم بھول گیا، درد پہلو بھول گیا، اور وہ ہاتھ اٹھا کے دامن ولی پہ رکھ دیا، اور اس ہاتھ کو نہیں چھوڑا. جتنا کھینچتے رہے علی کو، لیکن حضرت زہرا نے وہ ہاتھ نہیں چھوڑا. اس قدر مضبوط گرفت دامن ولایت میں ڈالی کہ وہ علی کو کھینچتے تھے، حضرت زہرا زمین پہ ساتھ کھینچتی چلی آ جاتی تھی. جب چند قدم کھینچ لیا، دیکھا یہ عجب شیعہ ہے، یہ عجب شیعہ ہے، یہ اپنے مولا کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گی. وہ لعین خود کہتا ہے
کہ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، قریب کھڑا ہوا کنفذ موجود تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ اٹکا ہوا تھا، میں نے تازیانہ اٹھا کر ہوا میں لہرایا، ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اقدس دختر نبی پہ مارا۔ یہ شیعہ ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو شیعہ علی کا کیسے ہوتا ہے؟ علی کے شیعہ کا ہاتھ اگر دامن علی پہ آ جائے، اس ہاتھ کو کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن چھوٹتا نہیں ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے تشیع، تشیع یعنی زہرا، تشیع یعنی فاطمہ، تشیع یعنی علی کا دامن اور فاطمہ کا ہاتھ، تشیع یعنی ولایت اور زہرا کی پیروی۔ خود بھی معصومہ ہیں، خود بھی معصومہ ہیں، لیکن ایک معصوم دوسرے معصوم کا شیعہ بن جاتا ہے۔ کوئی ہے اس سے زیادہ، حضرت زہرا سے زیادہ پریشان کوئی ہے؟ کوئی ہے تشیع مجبور؟ محسن شہید ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت پہ نہیں روتی، ولی کی تنہائی پہ روتی ہیں، ولی کی تنہائی پہ روتی ہیں۔ جب لے گئے علی کو، فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا سلمان کو روکو جا کر، بنت نبی کو روکو جا کر، امت کے حق میں نفرین نہیں کرنا۔ شیعہ یعنی فاطمہ، شیعہ یعنی حضرت زینب، عاشورہ، فاطمہ کے بیٹے، فاطمہ کی اولاد، حسین فاطمہ، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ شیعہ یعنی دفاع ولایت، شیعہ یعنی قیام تنہا، شیعہ یعنی قیام فرادہ، شیعہ یعنی بہانے نہیں کرنے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر شب عاشور چراغ بجھا دیے جائے، اس کو جنت دے دی جائے، جنت کے تصور سے اپنے امام کو ترک نہیں کرتا۔ شیعہ جنت کے لیے امامت کی طرف نہیں آتا، شیعہ جنت کے لیے ولایت کے پرچم کے لیے نہیں آتا۔ شیعہ آتا ہے کس لیے؟ شیعہ آتا ہے اپنے خون سے رکن دین کا دفاع کرنے کے لیے، ولایت کا دفاع کرنے کے لیے۔ عاشورہ تحفظ فلسفہ غدیر ہے، عاشورہ خانقاہی نہیں ہے، عاشورہ فقط ورد کے لیے نہیں ہے۔ تشیع بہت سخت مذہب ہے، تشیع بہت سخت راستہ ہے، تشیع اسلام کی بہت سخت صورت ہے۔ خانقاہی دین بہت آسان ہے، جو خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہو۔ شیعہ نہ بننا، اگر شیعہ بنے تو پھر تنہا قیام کرنا پڑے گا، حضرت زہرا کی طرح قیام کرنا پڑے گا۔ اگر شیعہ بنے تو ابن زہرا کی طرح قیام کرنا پڑے گا، ابن زہرا کی طرح قیام کرنا پڑے گا۔ اگر شیعہ بن گئے تو کوئی ڈھانچہ ولایت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، ولایت پہ سب ڈھانچے قربان ہیں، کنبہ ولایت پہ قربان ہو جاتا ہے۔ ابن زہرا شیعہ علی بن کر میدان میں آئے، جو کچھ بساط میں تھا وہ سب قربان کر دیا۔ جاؤ کسی خانقاہ میں بیٹھو، ورد کرو، ذکر کرو، دھمال ڈالو، وہ آسان ہے۔ تشیع پرخطر راستہ ہے، تشیع کربلائی راستہ ہے، تشیع عاشورائی راستہ ہے۔ تشیع کس کا نام ہے؟ تشیع اپنے خون میں نہانے کا نام ہے، اپنے خون میں غوطے لگانے کا نام ہے۔ تشیع کس کا نام ہے؟ تشیع اپنے جوان کو سنوار کر اس کے سر پہ دستار رکھ کے اور اس کو خدا کے نام پر اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ تشیع کس کا نام ہے؟ اپنے بچے کو یم میں ڈالنے کا نام ہے، اپنی اولاد کو یم میں ڈالنے کا نام ہے۔ نہ کہ علم سے بچے مانگ کے گلے لگانے کا نام ہے، بلکہ سینے سے بچے ہٹا کر علم پہ قربان کرنے کا نام ہے۔
خانقاہی تشیع یہ ہے کہ علم سے بچے مانگو اور ان سے نوکریاں کرو، ان کو گلے لگا کے رکھو. لیکن تشیع عاشورہ یہ ہے کہ بچوں کو گلے سے نکال کر ہٹا کر حضرت ام البنین نے کیا کیا؟ ام البنین نے اپنے 4 بچے دے دیے، کہا یہ ہیں، اور ان کو بتا دیا کہ دودھ نہیں بخشوں گی اگر تشیع کا فریضہ ادا نہیں کیا، اگر اپنے ولی کو تنہا چھوڑ دیا، اگر اپنے مولا کو تنہا چھوڑ دیا. ام البنین کے نام پہ رونا، عباس اور حضرت ابو الفاضل کے بھائیوں کا نام لینا اور گریہ کرنا، یعنی تشیع سیکھنا ہے یہ. اور تشیع اس چیز کا نام ہے کہ جہاں تماشائی آ جائیں، بڑا بازار ہو اور بنت زہرا سر پہ چادر نہ ہو، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو، رسیوں کے گرے سے بازو پہ نیلے نشان پڑ گئے ہو اور پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہو، نہ رسن کی طرف توجہ ہو، نہ چادر کی طرف توجہ ہو، نہ تازیانوں کے درد کی طرف توجہ ہو، شیعہ بن کر کوفہ کے اندر کھڑے ہو کر تنہا، انما اعظکم بواحدہ، اے زینب، اے بنت زہرا، خدا کی وصیت ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، بھائی کے ساتھ مل کے قیام کرو. آج بھائی نہیں ہے تو تنہا قیام کرو، بھائی کے ساتھ کربلا چلی جاؤ، بھائی نہیں ہے تو تنہا قیام کرو. تشیع کس کا نام ہے؟ تشیع اس کا نام ہے کہ بھائی سجدے میں ہو، سامنے کھڑی ہو کر دیکھتی رہے، پسے گردن خنجر چل رہا ہے، پھر آئے بھائی کی لاش پر، بھائی کی لاش کے ٹکڑے ہاتھ میں اٹھا کر کہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا زینب کی یہ قربانی قبول فرما. تشیع اس کا نام ہے. دین شبیری اس کا نام ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ ہے تشیع. تشیع ایک حرکت کا نام ہے، تشیع اپنے خون میں نہانے کا نام ہے، تشیع ولایت کے دفاع کا نام ہے، عاشورہ ولایت کے ستون کو مستحکم کرنے کا نام ہے. تشیع نظام ولایت کو برپا کرنے کا نام ہے. تشیع امت کو بیدار کرنے کا نام ہے. رسالت تشیع، فریضہ تشیع، ذمہ داری تشیع کیا ہے؟ ذمہ داری تشیع یہ ہے کہ اس پورے کوفہ میں، آج پوری دنیا کوفہ ہے، آج پورا جہان کوفہ ہے، اس عالمی کوفہ کے اندر خطبے پڑھنا، تنہائی کے خطبے پڑھنا، مظلومیت کے خطبے پڑھنا، بیداری کے خطبے پڑھنا، شعور کے خطبے پڑھنا، لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا، ان کو آگاہ کرنا، ان کو آشنا کرنا اور ان کو بتانا کہ یہ ننگ ہے تمہارے لیے، یہ سکوت ننگ ہے تمہارے لیے، تماشائی پنا ننگ ہے تمہارے لیے. ہزار رنگ لوگوں کے چہروں سے نقابیں اتارنا، انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنا، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے. آج عاشورہ طلب کرتا ہے انسان، کربلا مانگتی ہے کچھ چیز انسان سے. کربلا خانقاہ ہی نہیں چاہیے کربلا کو. آج شب عاشور کے حالات ہیں. شب عاشور اندھیرا تھا، جو ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا گیا. آج یہ حالات، آج یہ قسم پرسی، آج کوئی والی وارث نہیں، آج یہ قتل عام، یہ اندھیرا شب عاشور ہے. یہ جان بوجھ کے بعض امتوں کے امتحان کے لیے کیا جاتا ہے، چراغ بجھائے جاتے ہیں. اگر شہید حسینی جیسا ایک چراغ جلا ہوا ہو وہ بھی بجھا دیا جاتا ہے. کیوں بجھا دیا جاتا ہے؟ شب عاشور بنائی جاتی ہے. کیوں؟ کہ کل کو روز عاشور ہے. روز عاشور سے پہلے ایک مہلت دی جاتی ہے کہ اس اندھیرے میں دیکھیں کون شیعہ بن کے رکتا ہے، کون چلا جاتا ہے. یہ آج
یہ حالات، یہ کٹھن حالات، یہ ہر طرف اندھیرا، یہ قسم پرسی، یہ اندھیرا شب عاشور ہے. جب چراغ جلے گا، جب عاشور کا صبح طلوع ہوگا، سورج طلوع ہوگا، اس وقت جو بچ جائیں گے شب عاشور میں وہ شیعہ ہو کے جائیں گے، وہ شیعہ کہلائیں گے. شیعہ خانقاہیوں کا نام نہیں، شیعہ کوفہ کی چھتوں پہ بیٹھ کر اہل بیت کے اوپر رحم کھا کے رونے والوں کا نام نہیں، شیعہ حدیث و قرآن کے رٹے لگا کر مدینہ میں دروازے بند کر کے چپ سادھ لینے کا نام نہیں، شیعہ زہرائے اطہر کی طرح بند دروازوں کو کھٹکھٹانے کا نام ہے. شیعہ زینب اطہر کی طرح تماشائیوں کے آنسوؤں کے فریب میں نہ آ کر اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا نام ہے. اور تشیع درباری خطیبوں کے ناطقے بند کر دینے کا نام ہے. سید ساجدین جب یزید کے دربار میں لے جایا گیا، یزید نے خود تقریر کی، شعر پڑھے، تضحیق کی، تذلیل کی. جواب میں بنت زہرا نے یزید کو منہ توڑ جواب دیا، منہ لٹک گیا اس کا. اس نے حکم دیا ایک درباری خطیب کو کہ تو سٹیج پہ چڑھ اور چڑھ کر جتنی تضحیق کر سکتا ہے کر. اس درباری خطیب و درباری ملا کا زبان کھولنا تھا کہ تو کو زنجیر میں جکڑا ہوا سید کمر سیدھی کر کے کھڑا ہو گیا. کربلا سے شام تک تازیانے کھا کھا کے، جس کی کمر جھک گئی تھی، جو بیمار تھا، جسے اٹھا نہیں جاتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ دین کی تذلیل اور تحقیر اور توہین ہو رہی ہے، فوراً کمر سیدھی کی، بیڑیوں کے ساتھ کمر سیدھی کی اور خطاب کیا، ایھا الخاطب، اے درباری، تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے. شیعہ اس کا نام ہے. شیعہ مخلوق کی خوشنودی کے لیے خالق کو ناراض کرنے والے درباریوں کے منہ بند کرنے کا نام ہے، اگرچہ بیڑیوں میں ہی کیوں نہ جکڑا ہوا ہو. اس وقت تشیع کا یہ تقاضا تھا. تشیع یعنی عاشورہ. عاشورہ میں سید الشہداء سب کچھ تمام متاع لے کر آ گئے، دین خدا پہ قربان کر دیا. توجہ فرمائیں، سید الشہداء امام حسن مجتبی کے دشمنوں کو جانتے تھے، علی مرتضیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے، محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے علیہ السلام، جانتے تھے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کو، حضرت موسیٰ کے دشمنوں کو جانتے تھے، نمرود کے دشمنوں کو فرعون کو جانتے تھے، نمرود کو جانتے تھے، ابراہیم و اسماعیل کے دشمنوں کو جانتے تھے. لیکن سید الشہداء، تشیع کس چیز کا نام ہے؟ تشیع اس چیز کا نام نہیں کہ اس دشمن کے خلاف آواز اٹھانا جس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں، اس یزید کے خلاف لعنت کرنا جس کی ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو گئی ہیں، بلکہ تشیع اس یزید کے خلاف کرنے کا، بولنے کا نام ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے. امریکہ مردہ باد، امریکہ مردہ باد، امریکہ مردہ باد، امریکہ مردہ باد. تشیع کی ذمہ داریاں ہیں، تشیع کچھ طلب کرتا ہے ہم سے. چاہتے تو ساری زندگی ابو جہل پہ لعن کرتے ہوئے مسجد النبی میں بسر کر سکتے تھے، چاہتے ساری زندگی ابو لہب کا نام بدنام کرتے ہوئے گزار سکتے تھے، چاہتے تو فرعون و نمرود پر لعن کرتے ہوئے ساری عمر بسر کر سکتے تھے. لیکن حسین کو ایسا تشیع پسند نہیں تھا کہ اپنے زمانے کا یزید تو محفوظ رہے اور میں ماضی کے یزید کو فقط کوستا رہوں.
माजी के यजीदों को कोसना बहुत आसान है, अपने जमाने के जिंदा यजीदों को ललकारना बहुत मुश्किल है। तशय्यो यानी ललकार, तशय्यो यानी फरियाद, तशय्यो यानी पुकार, तशय्यो यानी क़याम, तशय्यो यानी शहादत, तशय्यो यानी अपने खून में डूब जाना। जाहिर है जब आप यजीद वक्त के खिलाफ बोलेंगे, यजीद वक्त के खिलाफ बोलने का तावान देना पड़ता है, माजी के यजीद के खिलाफ बोलने का कोई तावान नहीं होता। और सिलसिला यजीदी खत्म नहीं हुआ, जब तक यजीदियत बाकी है उस वक्त तक इस्लाम का अमली चेहरा यानी तशय्यो भी बाकी है। लेकिन वो तशय्यो जो इस्लाम को खानकाहों से निकालकर अमल में लाया, लोगों ने उस तशय्यो को भी जाकर खानकाही बना दिया, उसको विर्द बना दिया। जंग खंदक सुनते हैं, जंग खंदक हुई, जंग खंदक में आमिर इब्न अब्द वद ने खंदक को उबूर की, अपना घोड़ा डाला खंदक में, खंदक फलांग कर आ गया, लश्कर रसूल के करीब आकर तौहीन शुरू की, गुस्ताखी शुरू की, हालमिन मुबारिज कहा। रसूलुल्लाह ने अपने लश्कर को खिताब करके कहा, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? सर नीचे कर लिए। जब एक गुस्ताख खंदक फलांग आता है और रसूल उसको कहते हैं कोई है इसकी जबान बंद करे, यहां पर सर नीचे कर लेने का नाम तशय्यो नहीं है, इसको तशय्यो नहीं कहते। तशय्यो किसको कहते हैं कि अगर आपको न भी कहा जाए तो भी उठ के खड़े हो जाओ कि मैं करूंगा ये जबान बंद। अगर आपको बार बार बिठा भी दिया जाए फिर भी उठ के खड़े हो जाओ कि मैं करूंगा ये जबान बंद। आमिर इब्न अब्द वद पर जरब लगने के नारे तो लगा लेते हैं, लेकिन जब अपने जमाने का आमिर इब्न अब्द वद कोई खंदक फलांग आता है, आजादी की खंदक फलांग आता है, कलम की खंदक फलांग आता है, हुकूक की खंदक फलांग आता है, एहतराम की खंदक फलांग आता है, तकद्दुस की खंदक फलांग आता है, और आपके जमाने में आकर रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, वही जो आमिर इब्न वद के कत्ल पर नारे लगाता है, जब इसके जमाने का आमिर इब्न अब्द वद मैदान में आता है, ये सर नीचे कर लेता है। ये तशय्यो नहीं है। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, शहादत इफ्तिखार इमाम, शहादत इफ्तिखार इमाम, शहादत इफ्तिखार, आज के जमाने का आमिर इब्न अब्द वद खंदक फलांग आया, सारी खंदकें फलांग आया, और हालमिन मुबारिज कह रहा है। उस वक्त जो चुप साधे रहे, आज तक उनको ताने दे रहे हो, किस मुंह से ताने देते हो? अगर वो उठ के खड़ा होके कहे कि मैंने उस वक्त के आमिर इब्न अब्द वद के सामने सर झुका लिया, तूने अपने जमाने के आमिर इब्न अब्द वद के सामने सर झुका लिया, अगर मैं काबिल मुजम्मत हूं तो तू भी काबिल मुजम्मत है, तेरा भी तो सर झुका हुआ है। ताना इंसान उस जुर्म पे किसी को देता है जो खुद ना किया हो। किस जुर्रत से उसको कहते हो तुम खामोश क्यों रहे? वो इसलिए कि जब बड़े बड़े आमिर इब्न अब्द वद खंदकें उबूर कर आते हैं, उनके मुकाबले में बोलना, सर उठाना आसान नहीं है, लेकिन तशय्यो सर उठाता है। लेकिन तशय्यो आशुराई, न तशय्यो खानकाही। खानकाही तशय्यो ना, खानकाही तशय्यो विर्द में लगा रहता है, उसके इमाम को पकड़ने वो विर्द में लगा रहता है, उसके मौला को शहीद कर दे वो विर्द में लगा रहता है। वो तशय्यो जो कूफा में था वो खानकाही तशय्यो था। करबला में इमाम कटता रहा, इमाम का कुंबा ज़बा होता रहा, वो कूफा में विर्द में लगा रहा। तशय्यो खानकाही ना, तशय्यो आशुराई, तशय्यो हुसैनी। इस कदर
حد کی حرمت، آئے دن دین کی قدروں کو پائمال کرنا، دینی مقدسات کو پائمال کرنا، اسلامی غیرت کو للکارنا، یہ تشیع کی ذمہ داری ہے، یہ رسالت تشیع ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ عاشورہ کا تقاضا ہے، یہ تشیع کا تقاضا ہے ہم سے۔ جوان ہیں، علی اکبر کی شہادت کا نام آتا ہے، گریہ کرتے ہیں، علی اکبر کو کیا کہیں گے، کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے لیے روتے رہے، یہی ہمارے لیے کافی؟ علی اکبر کیا جواب نہیں دیں گے کہ میں تو تم سے زیادہ خوبرو جوان تھا، میں تو تم سے زیادہ وجی جوان تھا، میں تو تم سے زیادہ حسین جوان تھا، میں تو تم سے زیادہ عزیز جوان تھا، اگر مجھ جیسا عزیز و خوبرو اور مجھ جیسا اگر قربان ہو سکتا ہے دین خدا پر، تو تیری جوانی کیا مجھ سے زیادہ قیمتی تھی؟ کس منہ سے علی اکبر کو جواب دیں گے؟ شیعہ خانقاہی نہ بنے، شیعہ عاشورائی بنے۔ شیعہ عاشورائی یعنی درد، شیعہ عاشورائی یعنی فریاد، شیعہ عاشورائی یعنی سراپا احتجاج، شیعہ یعنی احتجاج، شیعہ یعنی حرکت، شیعہ یعنی اسلام کی عملی تفسیر، شیعہ یعنی قرآن کی عملی تفسیر۔ خدا کرے کہ ہمیں اسلام کی عملی تفسیر شیعہ بننے کا توفیق عطا ہو جائے انشاءاللہ۔ حسینیوں کی زندگی عقیدہ اور جہاد ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ اور جہاد ہے، ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، محمد علی محمد صلی اللہ کچھ سوالات پہلے سے بھی دیے گئے ہیں، لیکن جو موضوع سے مربوط ہے انہیں میں پہلے جواب دیتا ہوں، جو موضوع سے اگر وقت بچ گیا، موضوع سے ہٹ کر جو سوال ہے ان کا اس وقت جواب دوں گا۔ جنہوں نے تحریری صورت میں سوالات لکھ لیے ہیں وہ یہاں پہنچا سکتے ہیں، فاران سے کلیکٹ کرنے کے لیے گزارش ہے کہ آپ لوگ کلیکٹ کر لیں، جو پیچھے نشستوں میں تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی سوالات کلیکٹ کر کے آگے آواز آپ تک پہنچا دیں۔ دور حاضر میں شیعیت اور بنی اسرائیل مماثلت رکھتے ہیں، مزید برآں اخلاقی انحطاط عام ہے، علاج۔ عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیلی تدین یا دینداری ایک خاص طرح کی دینداری ہے، یعنی اپنی دنیا کے لیے دین کا سہارا لینا، اپنی دنیا کی تکمیل کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، مال و مقام کے لیے، ثروت کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کوٹھی بنگلے کے لیے، کچن کے لیے دین کا سہارا لینا، دین کا وسیلہ لینا، یہ اس طرح کا تدین آج عام ہے، زیادہ ہو رہا، دین کے بجٹ سے اپنی دنیا بنانا، یہ وہی بنی اسرائیلی دینداری ہے جس کے اندر دین کی کسی کام کے لیے تیار نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہاری مقدس سرزمینیں قبضے میں اٹھو، جہاد کرو، کہا کہ نہ لن ندخلها ان فیہا قوما جبارین، کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جو خدا اگر جنگ کا بہت شوق ہے، جہاد کا بہت شوق ہے اور بڑا درد ہے دین کا، تو آپ اکیلے جاؤ، موسیٰ سے کہا رہبر سے کہ آپ جاؤ اکیلے لڑو اور خدا بھی آپ کا، دونوں لڑو، جب کامیابی ہو جائے پھر ہمارے پاس آنا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ طرز تدین بنی اسرائیلی طرز تدین ہے، یہ بنی اسرائیلی دینداری ہے۔ علاج یہ ہے کہ ہم یوں نہیں کہ ہم بھی اپنی لسٹ آگے داخل کر دیں۔ ہوتا ہے بنی اسرائیلی لسٹیں جب آتی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی، یہ موسیٰ سے کہنا یہ 1 کلو سبزی ہماری بھی لیتے آنا، یہ نہیں ہے علاج۔ علاج یہ ہے
شعور پیدا کرنا، بیدار کرنا، آگاہ کرنا، حقیقی تشیع کو متعارف کرانا، شجاعت پیدا کرو اپنے اندر، مسنا و فرادہ قیام کرنا، دو ہو تو بھی حق کی بات کرو، اکیلے ہو تو بھی حق کی بات کرو، نہ دبنا، دب کے نہ رہنا، یہ علاج ہے اس کا۔ اور سامریوں اور مداریوں سے قوم کو نجات دینا۔ سامری جو بنی اسرائیلی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری ثروت سے ہمارے دین کو تباہ کرتے ہیں، ہماری مال و دولت سے، ہماری سادہ لوہی سے، ہماری سادگی سے فائدہ اٹھا کر ان سامریوں سے ہوشیار رہنا اور کردار حضرت زہرا ادا کرنا۔ ظاہر ہر ایک کا ایک اپنا اپنا فریضہ بنتا ہے، عالم کا اپنا فریضہ بنتا ہے، جوان کا اپنا فریضہ بنتا ہے، خواتین کا اپنا فریضہ بنتا ہے، بزرگوں کا اپنا فریضہ بنتا ہے، ہر ایک اپنے حد تک جو اس کا فریضہ بنتا ہے اس کو ادا کرے، یہ علاج ہے اس کا مختصر، کہ البتہ اس کی تفصیل ہے۔ موجودہ دور میں شیعت خانقاہی حالت میں اس کے تشیع میں بدلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اشارہ کیا اس کی طرف، تقریباً مشابہ سوال تھا یہ بھی۔ اس کے بدلنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس دمال میں شریک ہو جائیں۔ وہ واقعہ جو پیش کیا وہ مولانا روم کا، کہ بھوکھا صوفی تھا، وہ خانقاہ میں گیا، پہلے صوفی بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، یہ گدے پہ بیٹھ گیا، انہوں نے اس کا گدا پکا کے کھا لیا، پھر دمال شروع کی۔ اس کا جب صوفی کا پیٹ بھرا، جس کا گدا تھا، تو یہ بھی ان کے ساتھ مشغول ہو گیا، خار بے رافتو خار بے رافتو خار بے رافت۔ جہاں دمال ہو رہی ہو اس میں شامل ہو جانا، نہ، یہ نہیں ہے طریقہ۔ حقیقی دین کی طرف آنا، حقیقی اسلام کی طرف آنا۔ حقیقی اسلام جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تعبیر کے مطابق اسلام ناب، اگر سمجھنا چاہتے ہیں حقیقی اسلام کو، جس کے چہرے سے غبار ہٹا ہوا ہے، جس کے چہرے سے سامریت کا غبار ہٹا ہوا ہے، جس کو پاک کر دیا گیا، جس کو منزہ کر دیا گیا ہے، وہ اسلام جو امام خمینی نے پیش کیا، وہ چہرہ تشیع آج کے زمانے میں اس کا نمونہ یعنی خط امام، یعنی راہ امام۔ اگر چاہتے ہو خانقاہی تشیع سے ہٹ کر تشیع کی طرف آؤ، خانقاہی دین کو چھوڑ کر تشیع کی طرف آؤ، آج کے زمانے میں تشیع یعنی راہ امام۔ بعض اوقات بہانہ کرتے ہیں جی ہم تو ایران میں یوں دیکھتے ہیں، ایران کی بات نہیں ہو رہی، امام کی راہ کی بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے ایرانی بھی بہک جائے اس خط سے۔ مدینے میں اسلام نافذ ہوا، مکہ میں اسلام آیا، آج اسی مکہ اور مدینہ میں کوئی اسلام سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ تو یوں نہیں کہ جس سرزمین پر آیا ہو اگر وہ چھوڑ دے تو ہم بھی چھوڑ دیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ خار بے رافتو خار بے رافتو خار بے رافت، جہاں دمال ہو رہی ہو اس میں شامل ہو جانا، نہ، یہ نہیں ہے طریقہ۔ حقیقی دین کی طرف آنا، حقیقی اسلام کی طرف آنا۔ حقیقی اسلام جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تعبیر کے مطابق اسلام ناب، اگر سمجھنا چاہتے ہیں حقیقی اسلام کو، جس کے چہرے سے غبار ہٹا ہوا ہے، جس کے چہرے سے سامریت کا غبار ہٹا ہوا ہے، جس کو پاک کر دیا گیا، جس کو منزہ کر دیا گیا ہے، وہ اسلام جو امام خمینی نے پیش کیا، وہ چہرہ تشیع آج کے زمانے میں اس کا نمونہ یعنی خط امام، یعنی راہ امام۔ اگر چاہتے ہو خانقاہی تشیع سے ہٹ کر تشیع کی طرف آؤ، خانقاہی دین کو چھوڑ کر تشیع کی طرف آؤ، آج کے زمانے میں تشیع یعنی راہ امام۔ بعض اوقات بہانہ کرتے ہیں جی ہم تو ایران میں یوں دیکھتے ہیں، ایران کی بات نہیں ہو رہی، امام کی راہ کی بات ہو رہی ہے۔ ممکن ہے ایرانی بھی بہک جائے اس خط سے۔ مدینے میں اسلام نافذ ہوا، مکہ میں اسلام آیا، آج اسی مکہ اور مدینہ میں کوئی اسلام سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ تو یوں نہیں کہ جس سرزمین پر آیا ہو اگر وہ چھوڑ دے تو ہم بھی چھوڑ دیں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تشیع اور خانقاہی دین میں اگر فرق کرنا ہے، وہی حضرت امام اور ان کے عملی بتائے ہوئے راستے کی طرف آئے۔
आलूदगी मेंबर के खात्मे के लिए इकदामात वज़ फरमाइए हम सब की इस ज़मन में जिम्मेदारी क्या है। मेंबर की कुछ चीजें मरबूत हैं आपसे, कुछ चीजें मरबूत हैं दूसरों से। एक ऐसा जो मालिक है, ठेकेदार है मेंबर के, बानी